ہم سعید خان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس تفصیل کچھ ارشاد فرمائیے، قید کر دیے گئے، قید خانے کے جو وہ تھا جیلر، اس کے دل میں کچھ نرمی پیدا ہوئی، پھر ایک بڑھیا نے کچھ مدد کی، اس کا بیٹا پھر لالچ کا شکار ہو گیا تا کہ شہادت ہوئی۔ پروفیسر صاحب، آپ نے جو خوبصورت بات اپنی گفتگو میں بتائی کہ ان ناموں کو شعائر اللہ، بے شک، اور پھر وہ نام جو اہل بیت میں ہوں، بے شک، سبحان اللہ، وہ سبحان نام تو کسی کے بھی ہوں تو اس کا احترام واہ لازم واہ ہے۔ واہ، کیوں قرآن کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، سبحان اللہ۔ جن کی تعظیم کرنی چاہیے تھی اہل ایمان کو، ان کے ساتھ کوفے کی گلیوں میں جو کچھ ہوا، یقینی طور پر کوئی بھی اہل ایمان سن کر اس کو تڑپے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب امام مسلم اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر گئے اور جاتے ہی فضا یہ بنی کہ لبیک، سر آنکھوں پر اتنا استقبال، 30,000 آدمی حضرت امام مسلم کی بیعت کر رہا ہے، کتنا وقار ملا ہوگا امام مسلم کو اور ان کے بیٹوں کو۔ لیکن ابن زیاد بدبخت کی ایک ہی دھمکی، ایک ہی اس کی غلط قسم کی للکار نے کوفیوں کے ذہن پلٹ کر رکھ دیے، ان کی ساری تقدیریں برباد ہو گئیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو دنیا اور آخرت میں اتنی ذلتوں میں اپنے آپ کو ڈال لیا۔ اور پھر یہ کہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید کر دیے گئے۔ ویسے حضور والا اس امت کے فرعونوں، شدادوں اور نمرودوں کی بھی ایک فہرست بننی چاہیے، لازماً۔ جی یہ دیکھیے ان کو کیسے کیسے لوگ مل جاتے تھے، ابن زیاد، اس کے بعد حجاج ابن یوسف، ایک سے بڑھ کر ایک، حق کو چھوڑ کر باطل کا ساتھ دینے والا ظاہری طور پر طاقت کے بل پر کتنا ہی کسی کو دبائے، وہ فرعون سے، نمرود سے کم کسی طرح بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ اور یہ ڈاکٹر صاحب اس وقت کی بات نہیں، آج بھی ایسا، آج بھی ایسا ہے، وہی آج بھی ایسا ہے، میں آج کی بات کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان کہ جو بھی باطل کا ساتھ دے کر ہر دکھے ہوئے دل کی یہ پکار ہے، لوگوں کو دباتا ہے، وہ یہ سوچ لے کہ قبر کا کتنا فاصلہ ہے، آخر اللہ کے حضور حاضر ہونا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دونوں شہزادے جو سر آنکھوں پر بٹھانے کے قابل تھے، جن کی محبت اللہ کے محبوب علیہ السلام کی محبت کے مترادف ہے، جن کو احترام سے دیکھنا عبادت قرار پاتا ہے، وہ کوفے کی گلیوں میں مظلوم ہیں۔ اب قاضی شریح نے کوشش کی کہ رات کی تاریکی میں انہیں کسی طرح سے شہر سے نکالا جائے، وہ چلے جائیں، لیکن جس طرح امام حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ چلنے کے بعد اللہ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو بتایا نا قرآن کریم میں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور اس کی بدولت اللہ نے جو اعزازات لکھے ہیں ان اعزازات نے ملنا تھا۔ اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ آخر ایک بڑھیا نے انہیں جی دل و جان سے، عورت ان پر فدا ہو رہی ہے، لیکن اس کے بیٹے کو جب پتہ چلتا ہے تو اس کے ذہن میں انعام کا لالچ ابھرتا ہے، اور وہ بےتابی سے صبح کا انتظار کر کے صبح کو لے جا کر دونوں شہزادوں کو نہر فرات کے کنارے، اور جب وہ ان معصوم پھولوں پر یہ ظلم کر رہا تھا تو میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ فضا ان سے کہہ رہی تھی کہ حارث، خدا کو مان، اللہ، یہ جور و جفا نہ کر، مسلم کے لاڈلوں کے سروں کو جدا نہ کر، سبحان اللہ، تو ان کے سن کو دیکھ، یتیمی کے غم کو دیکھ، ان چھوٹے چھوٹے بچوں پہ ظالم جفا نہ کر، اللہ، کلیاں ہیں دونوں حیدر و زہرا کے باغ کی، کھلنے دے خوب شاخوں سے ان کو جدا نہ کر، اللہ اکبر، گھر تیرے جو پناہ لے ان سے یہ سلوک، بے درد مہمانوں سے اپنے دغا نہ کر۔ اللہ اللہ، لیکن جب انسان کے دل پر سیاہی غالب آ جائے، آخرت کی بجائے دنیا پیاری بن جائے، کوئی چیز اس کی آنکھوں میں نہ آئی، بعض علماء نے تو یہ لکھا کہ جب ایک بھائی کو، ایک کی عمر 8 سال ہے، ایک کی 7 سال ہے، یہ پھول ہیں حیدر زہرا کے باغ کے، اور ایک کو پکڑا، دوسرا کہنے لگا کہ مجھے پہلے ہے، سبحان اللہ، میں ان پر فدا ہونے کے لیے،
بعض علماء نے یہاں تک لکھا کہ جب اس نے ایک بھائی کا بدبخت نے سر جدا کر دیا تو ان کا لاشا نہر میں گویا انتظار کر رہا ہے، رکا رہا جب دوسرے بھائی کا سر قلم ہوا اور ان کو شہید کیا کیا گیا۔ وفا ہے، دونوں ہے شہادت کے بعد دونوں جسم آپس میں جدا ہو کر جنت کو روانہ ہو گئے۔ اکٹھے ہو گئے۔ لیکن اب یہ ظلم کرنے کے بعد جب وہ ان دونوں مبارک سروں کو، ان معصوم سروں کو، ان جنت کے پھولوں کو، ان اللہ کی عظمت کے نشانوں کو لے کر ابن زیاد کے پاس آتا ہے تو وہاں سے انعام پانے کی بجائے ابن زیاد اتنا ظالم ہونے کے باوجود وہ بھی تڑپ اٹھا کہ ان معصوموں کا آخر اس قدر اتنی بے دردی کے ساتھ ان کے سروں کو جدا کرنا، اس نے حکم دیا کہ اس کے سر کو بھی اسی طرح جدا کر دو جس طرح اس نے ان معصوموں کے سر جدا کیے اللہ ہیں۔ اکبر۔ یہ یعنی ایک نشان تھا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کہ جو دنیا میں کسی پر ناحق ظلم کرتا ہے آخرت میں تو اللہ کے ہاں وہ سزا پائے گا ہی، لیکن دنیا کے اندر بھی ذلت و رسوائی کے سوا آج اگرچہ کربلا نصیب میں نہیں کٹنے ہوگا۔ والے کٹ گئے، ظالموں نے ظلم کے اپنے پورے زور بے لگا شک۔ لیے، لیکن تاریخ ان کو لعنت کن پر بھیج رہی ہے اور رحمتیں اور برکتیں اللہ